نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور کے وصال اقدس کی تاریخ کے حوالے سے جمہور اہل سیر کا موقف کیا ہے، اس موقف کی میں نے دلائل کے ساتھ بحمد تعالی وضاحت کی کہ جمہور اہل سیر کا موقف ان کی کتابوں میں اور ان کی آراء کتب تاریخ اور سیرت میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ علیہ السلام کا وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوا۔ یہ جو سیرت نگار ہیں، سیرت کی کتابوں میں ان کے اقوال یہی معروف، مشہور، ماخوذ اور معتبر اقوال یہی لکھے ہوئے ہیں اور یہی جمہور اہل سیر کا موقف ہے۔ تو ہمارا بحمد تعالی اصول ایک ہے اور میں نے یہ اصول بیان بھی کیا کہ جب سیرت اور تاریخ کی بات آئے گی تو تاریخ اور سیرت کے معاملہ میں جو اہل سیر اور اہل تاریخ کا موقف ہوتا ہے جمہور کا، اسی کو لیا جاتا ہے۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو لیتے ہیں تو اہل سیر سے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جب وصال شریف کی تاریخ، وفات شریف کی تاریخ لیتے ہیں تو وہ بھی ہم اہل سیر سے لیتے ہیں، وہ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے۔ مرزا جیلمی اس مسئلہ میں چونکہ دوہرے معیارات رکھتا ہے اور تضادات کا شکار ہے، اور اس مسئلہ میں مرزا جیلمی نے یہ بات تو قبول کر لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن وصال شریف کے حوالے سے کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال، وفات شریف یہ بنتی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ان کے کس باب بزرگ نے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بحمد تعالی اس کو دلائل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے حوالہ جات دے کے بیان کیا کہ اہل سیر جمہور کا ولادت اور وصال شریف کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ ولادت بھی اور وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اور اس پر مرزا جیلمی نے جو ضرب تقسیم کر کے ایک اشکال پیش کیا، اور وہ بھی اشکال اس کا اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو واضح کیا کہ یہ 581 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی، ان کی کتاب الروض العنف، اس کے اندر انہوں نے ایک اشکال پیش کیا تھا، اور اس کا پھر بعد میں انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف جو ہے وہ 1 ربیع الاول کو ہی، اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس کا رزلٹ یہ نکالا کہ آپ علیہ السلام کی وفات شریف وہ 2 ربیع الاول کو ہی، جبکہ وہ اشکال اس کا جواب بعد محدثین نے دیا، جن میں سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 277 پہ اس کا جواب دیا، اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 اور اس کے صفحہ نمبر 417 پہ اور 419 پہ اس کا جواب دیا۔ اور یہ 419 پہ یہ اشکال یہ لکھا ہے کہ قول جمہور پر یہ اشکال پہلے امام سہیلی کے خیال میں آیا، اور اسے لا حل سمجھ کر انہوں نے قول یکم اور امام ابن حجر عسقلانی نے دوم کی طرف عدول فرمایا۔ اور پھر امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات شریف کس تاریخ کو ہوئی ہے، تو صفحہ 415 فتاوی رضویہ کی جلد 26 پہ لکھتے ہیں کہ قول جمہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے، یعنی 12 ربیع الاول ہی جمہور کے ہاں مشہور ہے۔ اور پھر امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سعد المتوفیٰ 230 ہجری کی کتاب الطبقات الکبریٰ، یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 385 سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اور فرمان پیش کیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اور اس کے بعد 2 روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام محمد بن سعد لے کے آئے، وہ بھی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اب یہ میں نے دلائل پیش کی اور اس کے ساتھ دیگر دلائل۔ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے جی کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف بنتی نہیں ہے، اور اب نیا یہ بیان جو دیا ہے اس نے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بریلوی مولوی ہے، یعنی میرے حوالے سے نام نہیں لیتا کیونکہ نام لینے سے مرزا ڈرتا ہے، نام لے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون ہے بریلوی مولوی جو اس کی پریشانی کا سبب اور باعث بنا ہوا ہے۔ اور مرزا جیلمی جو چیز
اپنے طور پہ لا حل سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور ایسے ایسے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، اس کے جوابات دے رہا ہے، نام نہیں لیا اور اشارہ بالکل اس کا واضح میری طرف ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرے بغض میں آ کے اس نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی بغض والی بات نہیں ہے، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصول کے مطابق بات ہے، اور یہ میرا ذاتی موقف تو ہے کوئی نہیں، یہ تو بحمد تعالیٰ ہمارے اہل سیر جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا، اور ہمارے امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 میں یہ بات واضح طور پر لکھ چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف 12 ربیع الاول کو ہوا، اور یہی اہل سیرت اور اہل طریق کا موقف ہے۔